چوہا اور شیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شیر سو رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا وہاں آ گیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ اچانک شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہا ڈر گیا اور شیر سے منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شیر کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا جاتے جاتے شیر سے کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا۔ شیر ہنس پڑا۔ ایک دن کچھ شکاری جنگل میں آ گئے۔ انہوں نے جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا۔ وہاں اچانک وہی چوہا بھی آ گیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے جال کو کاٹ دیا۔ اس طرح شیر آزاد ہو گیا۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک دن آپ نے میری مدد کی تھی اور آج میں نے آپ کی مدد کر دی، اس میں شکریہ کس بات کا؟ لومڑی اور کوا۔ ایک لومڑی 2 دن سے بھوکی تھی۔ اسے کہیں بھی کھانے کو کچھ نہ ملا تھا۔ وہ شہر کے قریب آ گئی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت پر ایک کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کوے کے منہ میں ایک ثابت روٹی ہے۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ کوے کی تعریف کرنے لگی۔ بھائی کوے، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں، تم چاہے راوی میں نہاؤ یا جہلم میں، تمہارا رنگ ایک جیسا ہی رہتا ہے، سچ مچ تم پرندوں کے راجا ہو، تمہارا گانا بہت میٹھا ہے، بانسری سے بھی میٹھا، دل تمہارا گانا سننے کو ترس رہا ہے، ذرا گانا گا کر سناؤ۔ کوے نے اپنی اتنی تعریف سنی تو وہ پھول کر کپا ہو گیا۔ اس نے گانا گانے کے لیے چونچ کھولی۔ چونچ کھلتے ہی روٹی نیچے آ گری۔ لومڑی بڑے چاؤ سے اسے کھانے لگی۔ کوا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھی اور درزی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا۔ درزی نے اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا۔ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا۔ ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبا دی۔ ہاتھی بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دیا۔ درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ درزی سر پکڑ کر رونے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چوں چوں چوہا۔ سویرا ہوا، چوں چوں چوہا اپنے بل سے باہر نکلنے لگا۔ سامنے بلی بیٹھی تھی۔ چوہے نے سوچا میں باہر نکلا تو بلی مجھے کھا جائے گی۔ بلی کہنے لگی پیارے چوہے باہر نکل آؤ۔ چوں چوں نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا۔ بلی نے پوچھا کیوں؟ چوں چوں کہنے لگا میں باہر آؤں گا تو تم مجھے کھا جاؤ گی۔ بلی نے کہا اللہ نہ کرے، میں تمہیں کیوں کھاؤں گی، میں تو تمہیں دوست بنانے آئی ہوں۔ یہ دیکھو میں ہاتھ بڑھاتی ہوں، تم مجھ سے ہاتھ ملاؤ، میرے دوست بن جاؤ۔ چوں چوں بولا بلی خالہ میں نہیں آؤں گا،
تم جاؤ ادھر دیکھو، ٹیپو کتا کھڑا ہے، اس سے ہاتھ ملاؤ۔ بلی نے کتے کو دیکھا، اس کا دم نکل گیا، وہ اچھل کر کھڑکی پر چڑھ گئی۔ کسی طرح اس نے اپنی جان بچائی۔ دوستی کا انعام۔ ایک جنگل میں دو دوست راجو اور راجن رہتے تھے۔ راجو ایک ہرن تھا اور راجن ایک خرگوش۔ دونوں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے تھے اور جنگل میں خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے راجن کو پکڑ لیا۔ راجن بہت ڈر گیا اور مدد کے لیے چلایا۔ راجو نے اپنے دوست کی آواز سنی اور فوراً اس کی مدد کو دوڑا۔ اس نے اپنی ہوشیاری سے بھیڑیے کو دھوکہ دیا اور راجن کو آزاد کرا لیا۔ راجن نے اپنے دوست راجو کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرنے لگے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی اور جنگل کے دوسرے جانوروں نے بھی ان کی دوستی سے سبق سیکھا۔ چالاک کوا۔ ایک بار بہت گرمی پڑ رہی تھی۔ ایک کوا بہت پیاسا تھا۔ اس نے ادھر ادھر پانی بہت ڈھونڈا لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ اچانک اسے ایک گھڑا دکھائی دیا۔ کوا بہت خوش ہوا۔ وہ اڑ کر اس گھڑے کے پاس پہنچا۔ گھڑے میں پانی بہت کم تھا۔ کوے کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی۔ کوا بہت چالاک تھا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ اپنی چونچ میں کنکر اٹھا اٹھا کر لایا اور گھڑے میں ڈالنے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ اس طرح کوا گھڑے میں کنکریاں ڈالتا گیا۔ آہستہ آہستہ گھڑے کا پانی اوپر آ گیا۔ کوا گھڑے پر جا بیٹھا اور اب پانی اتنا اوپر آ چکا تھا کہ کوے کی چونچ پانی تک بآسانی پہنچ گئی۔ کوے نے خوب پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ پھر وہ درخت پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔